مسجد نبی کے اندر حضرت عمر تھے. حضرت عمر آگے مصلی پر بڑے، سرکار نے 4 مرتبہ کہا کہ ابو بکر صدیق آسمانوں میں بھی صدیق ہے، اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہیں اور لوگوں کے بھی نزدیک مقبول ہیں. اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور بھی بسیط آپ کو بتائیں گے. آخر حضور ان کے لیے کیوں اصرار کرتے تھے؟ یہ کتنی مضبوط دلیل ہے حضور کا اس پر عمل اور حضور کا آگے مصلی پر بڑھا دینا. اس بات کی دلیل ہے اگر میرے بعد کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات بابرکت ہوگا. اور ایک اور مضبوط دلیل، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی کسی مقدمے کو لے کر کے، یا رسول اللہ میرا فلاں کام ہے. تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب آئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر کبھی آنا، تمہارا جو معاملہ ہے وہ پھر کبھی حل کر دیا جائے گا. پھر اس خاتون نے برجستہ کہا یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ موجود نہ ہو تو پھر میں کس کی بارگاہ میں جاؤں؟ اللہ اکبر. تو کہا اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو پھر ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں چلے جانا، وہ تمہارے مسائل کو حل کر دیں گے. حضور کا یہ جملہ ارشاد فرمانا، اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد، میرے نہ ہونے کے بعد میرا جانشین اور میرا خلیفہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق بنیں گے. اس کے بعد پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ جو خیرات و صدقات و زکات لے کر کے مال آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، یا رسول اللہ اگر آپ موجود نہ ہوئے تو پھر کس کی بارگاہ میں جاؤں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر کی بارگاہ لے کر کے آؤ. یہ کتنی مضبوط دلیلیں ہیں ابو بکر صدیق کے امیر المؤمنین ہونے میں حضور کے بعد. تو پتہ یہ چلا، اس کے بعد ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ بعد الانبیاء اگر کسی کا مقام و مرتبہ اور وہ زمین پر سب سے بلند ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات بابرکت ہے. اللہ اکبر. سب سے زیادہ اگر کسی نے مدد کی حضور کی وہ ابو بکر صدیق ہے. ہمیشہ حضور ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے تو کہتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہے، وہ یہ کہ میری آنکھوں حضور کا دیدار ہو. سبحان اللہ. اور دوسری بات کہی سب سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ حضور کا حکم ہو اور میرا مال ہو. اللہ اکبر. حضور اشارہ فرمایا اللہ کی راہ میں میں مال خرچ کرتا جاؤں، اور کہا تیسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی حضور کے نکاح. ساری زندگی. اور ایک اور نقطے کی بات، بڑی پوائنٹ کی بات، غار ثور میں جب حضور کو لے کر کے ابو بکر صدیق، اور بہت ہی اونچائی پر غار ثور ہے، وہ دکن سمت پر ہے، ابو بکر صدیق نے حضور کو اپنے کندھے پر بیٹھا کے، اور وہ اتنا چڑھائی اتنی وسعت رکھتی تھی، اتنی لمبائی رکھتی تھی. حضور ابو بکر صدیق اپنے مبارک یعنی اپنے کاندھوں پر حضور کو بٹھا کر کے لے گئے. اور جب غار ثور کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے غار کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد جو سوراخ تھے ان کو کپڑے سے، رومال سے، اپنا جو امامہ تھا پھاڑ پھاڑ کے وہ سارے سوراخ بند کر دیے. اور بند کرنے کے بعد روایتوں میں آتے 2 سوراخ یا 1 سوراخ باقی تھا، اس میں اپنی ایڑی لگا دی. اور آپ وہ واقعہ سن چکے ہیں کہ اس میں ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا، سانپ بیٹھا ہوا تھا جو 600 سال سے حضور کی زیارت کا منتظر تھا. اب مجھے یہ بتانا نہیں ہے، یہ تو میں پچھلے جمعے کو بتا چکا ہوں، جو قابل غور بات ہے اس کو غور سے سننا. اب جو 1 سوراخ باقی تھا اس پر ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی کو لگا دیا. اب جب سانپ نے نکلنے کا ارادہ کیا کہ اب حضور تشریف لے آئے ہیں، اب حضور کا دیدار کیا جائے. دیکھو یار کیسے ایک بے زبان جانور بھی حضور کی عظمت کو سمجھتا تھا، سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا قیامت تک. لیکن ہمارے ہی ماں بہن کچھ ایسے بھی لوگ جو حضور کے بارے میں جنا جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں. اب اس سوراخ پر ایڑی لگا دی. سانپ نے چاروں طرف نکلنے کا اشارہ کیا، نکلنے کی کوششیں کی، لیکن ہر طرف کپڑا پھنسا ہوا تھا ان سوراخوں میں، وہاں سے تو نہ نکل سکا. لیکن جب ایک جگہ اس نے دیکھی تو اسے نرم چیز معلوم ہوئی، گوشت معلوم ہوا. اللہ اکبر. اب یہاں بھی ابو بکر صدیق نے ایڑی رکھ دی. اس نے